خوشی اس کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اب جو سارا دن کھاتا پیتا ہے اس کو افطاری کے ٹائم کوئی لطف حاصل نہیں ہوتا، لیکن جو روزہ رکھتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کو روزے کھولنے کے ٹائم ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ. موت کے ٹائم مشقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو آسانی فرما دیتے ہیں، اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اسی لیے ہم نے کافی مرتبہ دیکھا ہے کوئی آدمی فوت ہوتے ہیں تو اس کا چہرہ مسکراتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت کو تحفہ بنا دیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشی نصیب فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جنت کے جتنے دروازے ہیں ایک اسپیشل دروازہ جس کا نام ہے باب الریان، وہ صرف روزے داروں کے لیے ہے. اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نیکی کے عمل کی جزا موجود ہے، لیکن جو روزے دار کی جزا ہے انا اجزی بھی، میری مرضی میں جو عطا کروں وہ اسپیشل چیز ہے، وہ اسپیشل اللہ تعالیٰ گفٹ عطا فرمائیں گے. تو اس کے لیے کیونکہ جتنے بھی نیکیاں نظر آتی ہیں روزہ نظر نہیں آتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو نعمتیں ہیں کچھ خفیہ بھی رکھی ہوئی ہیں. اور آپ نے فرمایا جو روزے دار کے منہ سے کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے سمائل آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مسک خوشبو سے زیادہ بہتر ہے جو اس کے خالی پیٹ کی وجہ سے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. جی ہمارے جتنے دوست احباب شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برکت نصیب فرمائے جنہوں نے ہماری سب کی زندگیوں میں برکت جو سب کو برکات، ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، سب کو توبہ نصیب فرمائے، نئی زندگی عطا فرمائے، روحانیت عطا فرمائے، خوشی نصیب فرمائے، پریشانیوں سے امتحان میں نہ ڈالے، کرم نوازی فرمائے. سب کو مکہ مدینہ کی دوبارہ زیارت فرمائے اور ہمیں خاتمہ ایمان پر بھی نصیب فرمائے. اور بڑوں جو والدین دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ہمیں مغفرت کا سبب بنا، ان کو ہم اصال ثواب پہنچاتے رہیں. کرم نوازی فرما دے، ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں، وہ اپنے کرم سے کرم نوازی فرما دے. جن کی بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے اور میری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک ڈاکٹرز کانفرنس میں تقریر کر رہا تھا، تو میں نے بات کرتے ہوئے ایک جملہ کہا. وہ سائڈ میں جب اکٹھے ہوئے تو مور دین 80% عورتوں اور مردوں کے ہاتھ میں کاغذ تھا، کسی کے ہاتھ میں ڈائری تھی. انہوں نے کہا سر وہ جو آپ نے جملہ کہا تھا وہ ذرا ریپیٹ کر دیں، ہمیں لکھوا دیں. اچھا میری بھی سرپرائز تھا کہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا. تو جب میں نے جب غور کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ ایک مشکل سی بات میں نے آسان سے لہجے میں بیان کی ہے اور اتنی آسانی سے ان سب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی. بیسیکلی جب انسان خود نہیں سمجھنا چاہ رہا ہوتا ہے نا سر، پھر قیمتی سے قیمتی بات بھی اسے فائدہ نہیں دے گی. اور جب خود سمجھنا چاہ رہا ہوتا ہے پھر ایک چھوٹی سی بات بھی اس کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے. تو میں نے بات کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا صاحب پہلے تو جینا بہت مشکل تھا، اب تو مرنا بھی آسان نہیں رہا. تدفین پر بھی اچھا خاصا خرچ ہوتا ہے، ہم تو محض تدفین کا خرچ بچانے کے لیے جیے چلے جا رہے ہیں. وہ جملہ جو مجھ سے لکھوایا گیا، میں نے کہا خواتین و حضرات ایک دھوکہ جس میں ہم تمام زندگی مبتلا رہتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا آخری لمحہ بھی آنکھ پہنچتا ہے ہم اس دھوکے سے نہیں نکل پاتے ہیں. وہ دھوکہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کبھی نہیں مریں گے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کبھی نہیں مریں گے، ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ابھی نہیں مریں گے. کچھ سینٹینس آپ بیٹھے ہیں، آپ کو کھانا دو، بیٹھے نا